میں ہوں آپ کے ساتھ آصف خان اور آج میرے روبرو ہیں مظفر علی صاحب. مظفر علی صاحب، آپ سے سنیما کی باتیں ہوئیں، سیاست کی باتیں ہوئیں، سماج سیوا بھی آپ کرتے ہیں. چونکہ آپ کا تعلق جس گھرانے سے ہے، آپ جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے ساتھ جڑاؤ ہو جاتا ہے. آپ مختلف شہروں میں آپ نے کام کیا ہے، لکھنؤ کے قریب آپ رہنے والے ہیں، لکھنؤ سے سیاست میں آئے، ممبئی میں آپ نے کام کیا، ابھی دلی کے آس پاس آپ بسے ہوئے ہیں. ایسے میں جب زندگی اتنے سارے موڑ لیتی ہے اور اتنے کام کوئی شخص کر لیتا ہے، تو کیا کچھ ایسا باقی رہ جاتا ہے کہیں اس کے من میں کہ کچھ اور بھی کیا کرنا چاہیے، کچھ نئے ایونیوز تلاش کرنے چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو یہی ہے کہ جتنے آپ نے رشتے بنا رکھے ہیں ان کو مینٹین کرنا، وہ بھی کچھ آپ سے امیدیں رکھ رہے ہیں، تو وہ الگ الگ طرح کی امیدیں ہیں. پھر خود تو ظاہر ہے آدمی کو ایک خلش رہتی ہے کہ مطلب ایک پیاس تو رہتی ہے کہ یہ بھی ہو. مطلب یہ نہیں کہ مجھے کوئی ہوس ہے، لیکن تخلیق ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ایک طریقے سے آدمی کی کھوج ہے، وہ کہ وہ ہر چیز میں حسن ڈھونڈتا ہے، اور اس کو پھر اگر آپ حسن کی تلاش میں ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہر جگہ حسن نظر آتا ہے. اللہ نے ہر چیز پہ حسن لکھا ہے. مظفر علی صاحب، آپ نے ابھی تخلیقیت کی بات کی. آپ کی تخلیقیت کے بہت سارے پہلو دنیا نے دیکھے ہیں. جب کوئی کلاکار، کوئی فنکار مختلف زاویوں سے اس دنیا کو دیکھتا ہے، وہ ایک رائٹر بھی ہے، وہ ایک فیشن ڈیزائنر بھی ہے، وہ ایک سنیما کے ذریعے بھی تخلیق کرتا ہے، ڈائریکٹر ہے، ہدایت کار ہے، بطور پینٹر اس کے ذہن میں وہ کون سے عنصر ہوتے ہیں جن کی وہ عکاسی کرنا چاہتا ہے کینوس پہ؟ دیکھیے، تخلیق جو ہے وہ ایک طریقے سے آپ کا اپنے آپ سے ایک رشتہ ہے، اور تخلیق کے جتنے بھی پہلو ہیں سب اندر سے کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں. جیسے انسان کا جسم ہے تو اس میں آنکھیں اور کان اور بول اور چال اور سب چیز جو ہے اس کا ایک دوسرے سے کنیکشن ہے. تو اسی صورت سے تخلیق بھی ایک انٹر کنیکٹڈ فینومینا ہے جس میں آپ کوئی ایک ڈائمنشن کو نہیں لے کے چل سکتے. اگر آپ فلم کو بھی لیں تو اس میں اگر کلام غلط ہے یا صحن غلط ہے یا لائٹنگ غلط ہے یا ایک چیز بھی اگر گڑبڑ ہے تو وہ فلم آدمی ریجیکٹ کر دیتا ہے. اسی صورت سے ہر تخلیق میں اگر ذرا سا بھی بیلنس چلا گیا نا، اس کا میزان جو ہے وہ اس میں ہر چیز کا وہ خیال رکھنا پڑتا ہے. تو پینٹنگ جب میں کرتا ہوں تو مجھے اس میں سنائی بھی دیتا ہے، اس میں دکھائی بھی دیتا ہے، وہ پینٹنگ چلتی بھی ہے. پینٹنگ میں کئی ڈائمنشنز آتے ہیں. کپڑے جب میں ڈیزائن کرتا ہوں اس میں مجھے بھی رنگ دکھائی دیتے ہیں، اس میں شخص دکھائی دیتا ہے. اس میں تو ڈپینڈ کرتا ہے کس، اگر آپ آرکیٹیکٹ ہیں تو اس میں بھی آپ کو لگے گا کہ یہ جو آپ تخلیق کر رہے ہیں اس میں دھوپ بھی آئے گی، لوگ بھی گزریں گے، ہوا بھی چلے گی، اور تو ایک پورا ایک زندگی نظر آتی ہے نا. تو تخلیق ایک زندگی کا نام ہے، اور ان چیزوں کا ایک دوسرے سے جڑنا ایک مطلب ایک فل ٹائم جسے کہنا چاہیے مراقبہ ہے، ایک میڈیٹیشن ہے کہ اس کے اندر سے آپ کیا چیز ڈھونڈ لیتے ہیں، کیا چیز نکال لیتے ہیں، اور کیسے ان چیزوں کو اپنے اندر سبھوں کے دوسرے کو چھو سکتے ہیں. ہماری آپ سے بہت وسیع گفتگو ہوئی ہے، بہت سارے پہلوؤں کو ہم نے چھونے کی کوشش کی. ابھی آنے والے وقت میں، نیئر فیوچر میں، ایک سینمائی مظفر علی صاحب ہیں، ایک سیاسی مظفر علی صاحب ہیں، ایک سماجی مظفر علی صاحب ہیں، اور ایک فیشن ڈیزائنر مظفر علی صاحب ہیں. ان کی طرف سے کوئی بڑی پیشکش اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا رہے گی؟ کہاں دیکھیں آپ؟ بڑی تو وہی ہے جو پہچان لیں. اگر کچھ کیا اور لوگوں نے اس کو قبول کر لیا وہی بڑی ہے، ورنہ تو میں کرتا ہی رہتا ہوں کچھ نہ کچھ. اچھا، زونی کا آپ نے ذکر کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نئے طریقے سے لے کے آ رہے ہیں، تو کب تک اس کا انتظار کیا جائے؟ کب وہ منظر عام پر آ جائے گی؟ کچھ کہنا مشکل ہے.
جلدی آئے گی. ڈپینڈ کرتا ہے بچوں پہ اور لوگوں پہ اور کیا ہے. اچھا, نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے, کیونکہ آپ کی طرف آپ کے جیسے لوگوں کی طرف بڑی امیدوں کی نظر سے دیکھتے ہیں لوگ. دیکھیے, نوجوان کے لیے تو یہی ہے کہ ذرا اپنے دل کا استعمال کریں اور انسانیت کا استعمال کریں. مطلب جو وقت کے ساتھ تو چل ہی رہے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ چلنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. انسانیت کے ساتھ چلنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اگر زندگی کا میزان بدل گیا تو آپ کہاں جا رہے ہیں, دنیا کہاں جا رہی ہے. اگر آپ کو احساس نہیں اپنے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے تو دیکھیے نیچر جو ہے وہ آپ سے بدلہ لیتی ہے. فلڈز آتے ہیں, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. اس وقت تو نیچر کا جو ہے تنک مزاج ہے. قدرت کو سمجھنے کی کوشش ہماری نسلوں کو کرنا پڑے گا, تبھی ان کی بھی کوئی پہچان ہوگی اور ان کا کوئی ریلیونس ہوگی. ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, بطور کلاکار, بطور فنکار سیٹسفائیڈ ہیں؟ ہاں, کلاکار تو ہمیشہ سیٹسفائیڈ رہتا ہے, اور اس میں طلب بھی رہتی ہے, ایک خواہش بھی رہتی ہے, لیکن سیٹسفائیڈ تو رہتا ہی وہ. اچھا, چونکہ میں آخری سوال ہر اس سے آپ کی اس فیلڈ سے جڑا ہوا کر رہا ہوں جو آپ نے ابھی تک کارنامے انجام دیے ہیں اپنی زندگی میں. آخری سوال ہے, پورے انٹرویو کا آخری سوال ہے. ہندوستان کا جو سیاسی ماحول ہے, ہندوستان کی جو تاریخ ہے, ہندوستان کا جو سماج ہے, ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عام ہندوستانی کے لیے کیا پیغام آپ اس وقت پر دینا چاہیں گے, اور ان کو کیسے اس دور کا سامنا کرنا چاہیے؟ اس عزت تو ہندوستان کی عام ہندوستانی کے ہاتھ میں ہے. پہچان ہندوستان کی عام ہندوستانی کے ہاتھ میں ہے, سیاست میں نہیں ہے. سیاست تو آپ کو کنفیوز بھی کرتی ہے, لیکن جو عام آدمی ہے, جو عام ہندوستانی ہے, اس میں اگر انسانیت کا جذبہ ہے, اس میں انسان کو کے درد کو محسوس کرنے کا جذبہ ہے, تو ہندوستان سے بڑھ کے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. کیونکہ ہندوستان میں ہر طرح کی وراثت ہے. اس کو اگر ہم ریجیکٹ کرتے رہے کہ نہیں یہ تو ان کی ہے, یہ ان کی ہے, یہ ان کی, تو ہم پر بچے گی نہیں کچھ. جو آپ کا کچھ بچے گا نہیں تو آپ کیا کریں گے, پھر کون آپ کی قدر کرے گا؟ ایسے میں کرنا کیا چاہیے, لاہے عمل کیا ہونا چاہیے؟ آدمی کو قدر کرنا چاہیے اچھی چیزوں کی. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کسی مطلب اس قوم کی بنائی ہوئی چیز ہے, یا اس مذہب کی سوچ ہے, یا اس اگر اچھی چیز ہے. حسن جو ہے وہ ایک لا محدود چیز ہے, اس کی کوئی پہچان نہیں, اس کی پہچان صرف حسن ہے. اب جب آپ گاتے ہیں اور جب آپ تو پھر کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. آج رفیع زندہ ہے ہر دل میں, ایک جو حسن ہے وہ تو زندہ رہے گا ہمیشہ. چلیے, بہت بہت شکریہ مظفر علی صاحب.